پتہ ہے، اکثر زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ڈائلاگ میں نے شاہ رخ خان کی ایک مووی میں سنا تھا، لیکن تب سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر زندگی نے کچھ ایسے موڑ سے گزارا کہ اس جملے کی ایسی سمجھ آئی ہے کہ کہتی ہوں کہ واقعی جو کچھ ہوا میری زندگی میں سب اچھے کے لیے ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں چاہتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو۔ اور اگر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا برا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صرف ہمیں لگ رہا ہوتا ہے۔ حقیقتاً سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے لیے ہماری زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل حالات لے کر آتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی اس میں جو مصلحت تھی وہ بہت بہترین تھی ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ پاک سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، چونکہ یہ دنیا فانی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، تو ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے آسرے پہ نہیں جینا، بلکہ خود کو پہچاننا ہے، اپنی اصل پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور خود کے لیے خود کھڑے ہونا ہے، اور صرف اللہ کی مدد کی امید رکھنی ہے، چونکہ حقیقتاً اللہ ہی وہ پرسنالٹی ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں سنبھالنا ہے۔ تو میں نے جب یہ چیزیں نوٹ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار واقعی ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی شخص ہماری زندگی میں اتنا خاص ہے، اگر وہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم اس کے بنا جی پائیں گے یا نہیں بھی جی پائیں گے۔ اب میں دیکھتی ہوں تو کسی کے میری زندگی میں ہونے سے میری زندگی کے وہ بہترین پہلو جو چھپے ہوئے تھے، جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتے تھے اور مجھے اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل ہوتی تھی، میں کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں خود کہاں ہوں۔ میری زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے سیکریفائز کرنے، دوسروں کو خوش کرنے، دوسروں کے لیے بننے، دوسروں کے لیے سنورنے میں گزر رہی تھی، جبکہ میں اس چیز کو ریئلائز کر ہی نہیں رہی تھی کہ یار میں خود ایک پوری مکمل انسان ہوں، اللہ پاک کی ایک بہترین کریشن، کہ جس پہ اللہ پاک نے خود بھی فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کیا۔ تو میں اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق ہوں کہ جو صرف اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہوں، اور میں جانے انجانے میں کسی ایک فرد کے لیے اپنی زندگی کو بالکل روک کر چل رہی تھی اور خود کو بدل کے چل رہی تھی اور اس کو خوش کرنے پہ لگی تھی، جبکہ حقیقتاً مجھے یہ میسج ملا کہ آپ نے بندے کو نہیں خوش کرنا، آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، پروردگار کو، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور پھر اس کو آپ یوں ہی خوش کرتے ہیں کہ آپ اس کی، اللہ پاک کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے اس کی مخلوق کی خوشی کا لحاظ کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو بڑی دیر سے سمجھا لیکن سمجھ لیا۔ اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اکیلا پن فیل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میرے پاس میری پیاری سی 3 بیٹیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن جو ایز اے سنگل موم خواتین کو ڈر لگتا ہے نا کہ یار ہم کیا کریں گے، ہم کیسے جئیں گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اللہ پاک نے ایک دوبارہ سے زندگی دی اور ایک موقع دیا ہے کہ تم نے کہیں خود کو کھو دیا تھا، دوبارہ سے جی لو، دوبارہ سے تمہیں موقع دیتا ہوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، اور لوگوں پر آسرا کرنا چھوڑ کر اپنے لیے خود جینا شروع کرو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب مجھے یہ جو موقع ملا ہے یہ بہترین موقع ہے، اور میں اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں، اپنی مرضی سے سوتی ہوں، اپنی مرضی سے جاگتی ہوں، اپنی مرضی سے کھاتی ہوں، اپنی مرضی سے پیتی ہوں، کوئی مجھے روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اچھا، ایک تو روک ٹوک ہوتی ہے بڑی پازیٹیو، جس سے آپ کی بہتری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جس میں کوئی انسان بلا کسی ضرورت کے ہر وقت آپ کی ذات میں سے کیڑے نکالتا رہے، آپ کی کمیاں بیان کرتا رہے، آپ کے حوصلے کو پست کرتا رہے۔ ایسی سچویشن میں آپ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ سو میں بھی کھو گئی تھی، لیکن تھینک گاڈ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ موقع دیا، اور مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی خاص ہوں یار، میں کتنی اچھی ہوں۔ مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میں تو کبھی دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں رکھتی، میں تو ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ بھی کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تو جب اتنے اچھے دل والی انسان کی کوئی قدر نہیں کر رہا تو اس کو اپنی ویلیو خود تو جاننی چاہیے نا۔ میں نے تو خود کو کہیں گم ہی کر دیا تھا۔ سو اب بڑا مزہ آتا ہے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم بتا کر، اپنے آپ کے ساتھ
اپنی بچیوں کے ساتھ ٹائم بتا کے. اور یہ دیکھیں ابھی اس وقت اپنے لیے ناشتہ بن رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بن رہا ہے, خود کے لیے جی رہی ہوں یار, اپنے آپ کے لیے جی رہی ہوں. اب پتہ چلا یار میں بھی ایک پوری انسان تھی, مجھے بھی زندگی ایک دفعہ ملی ہے یار, میں کیوں نہ انجوائے کروں. سو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ایک ایک چیز اتنی اچھی لگتی ہے, یوں لگتا ہے کہ پہلے میں نے جیا ہی نہیں, پہلے میں کہیں گم ہو گئی تھی, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یار زندگی کتنی خوبصورت ہے. اور اس خوبصورت زندگی کو جینے کے لیے اللہ پاک نے مجھے مکمل بنایا ہے الحمدللہ, کوئی کمی نہیں ہے. میرے مالک کی اس بناوٹ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. اور مجھے اپنی سب سے پیاری خوبی پتہ کیا لگتی ہے, میں بہت وفادار ہوں, بہت آنیسٹ بھی ہوں, وفادار بھی ہوں. یہ بات میں نے بیسکلی اس طرح اپنے اندر بھی پیدا کی نا, کہ میں نے ایک دفعہ ایک حدیث شریف سنی تھی, بلکہ ایک اسلامک واقعہ میں نے سنا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کی کوئی تلخی چل رہی تھی. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی بیوی کے بارے میں برائیاں کرنی شروع کر دیں کہ میری بیوی میں یہ عیب ہے, اتنی بری ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. کوئی 1000 برائیاں اس بندے نے بیان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے سن رہے تھے, تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور اطمینان سے اس کی پوری بات سنتے رہے. اور جیسے ہی وہ بندہ بہت ساری برائیاں اپنی بیوی کی کر چکا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کی اتنی ساری برائیاں بتائی ہیں, تو کیا اس میں کوئی خوبی بھی ہے, کوئی ایک خوبی جو تمہیں لگی ہو؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا جی یا رسول اللہ, میری بیوی میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے اور میری خوابگاہ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا اس کی یہ ایک خوبی کہ وہ تمہاری خوابگاہ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی, اس کی تمام خامیوں پر بھاری ہے, تو جاؤ اور اپنا گھر بساؤ. پھر وہ بندہ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے گھر کو بسایا. اس دن کے بعد سے اس شخص کو اپنی وہی بیوی جس میں اتنے سارے عیب نظر آتے تھے, وہ اس کی محبوب ترین بیوی بن گئی, اس کو اچھی لگنے لگ پڑی. تو جب میں نے یہ بات سنی, یہ واقعہ سنا, تو میں نے سوچا کہ یہ بطور بیوی یہ سب سے بڑی خوبی ہے, تو یہ خوبی ہم لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا. ویسے بھی ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کا مرد ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے, غیر مردوں کو تو کبھی بھی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. شادی کا مقصد پھر اور کیا ہے. تو یہ بات میں نے تب سنی تھی جب میں بالکل اپنے کالج لائف میں تھی, یہ بات میں نے تب سنی تھی. بعد میں خیر اللہ نے خیر کی, شادی ودی ہو گئی, تو میں نے اس خوبی کو اپنی پرسنالٹی کا مضبوط حصہ بنا لیا. میں نے کہا جو میری زندگی میں شخص آئے گا بس وہی میرا سب کچھ ہوگا, میری تمام محبتوں کا واحد حقدار. اور الحمدللہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی ہی محبت کی, اتنی ہی سچی محبت کی. ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوں, محبت کے معاملے میں اب بھی وہی میری محبتوں کا حقدار ہے, اور اسٹل آئی لو ہم, آل دو وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے ایک نئی بیگم کے ساتھ. کوئی بات نہیں, وہ اس کی مرضی. لیکن میں نے اس کے پیٹھ پیچھے ابھی بھی کوئی ایسی دوستیاں نہیں بنائیں, کوئی ایسے موقع نہیں ڈھونڈے کہ جن سے میں اس کی امانتوں میں خیانت کروں. تو اس پہ کوئی میرا اس پہ احسان نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں. عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو لیکن مزے کی بات یہ کہ ایز اے سنگل پیرنٹ جب مجھے اپنے بچے بھی سنبھالنے پڑ رہے ہیں, مشکلات آ رہی ہوتی ہیں, بہت سی آسانیوں کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار کاش کوئی بندہ ہوتا جو یہ کرتا وہ کرتا. لیکن پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ بہادری تو یہی ہے, وفا تو یہی ہے کہ گناہ کا موقع ہوتے ہوئے بھی آپ گناہ نہ کریں. تو یار آخر جان تو اللہ کو دینی ہے, اور جب سارے معاملات اللہ نے ہی آپ کے پورے کرنے ہیں تو بندوں پہ کیا آسرا کرنا. یار بس ٹھیک ہے, وہ میرا شوہر ہے, اس کو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں آیا, وہ چلا گیا, کوئی اور اسے اچھی لگ گئی, وہ اس کی لائف کا ڈیسیجن. مجھے کوئی اچھا نہیں لگا, میں نے کسی اور کے ساتھ پیار کی پینگیں نہیں بڑھائیں. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور میں ان کے سامنے مثال ہوں. اگر آج میں کوئی غلطی کروں گی, میں کوئی گند کروں گی, تو ان بچیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, اور روز آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی. میں کوئی بہت نیک بیوی, نیک پروین نہیں ہوں, لیکن میں اندر سے ایسی ہوں, اور میں اپنے آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے ہر رشتے میں سچی ہوں.